ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت، ادب، عقیدت اور احترام کے لائق زینت مسند صدارت میر محفل مخدوم اہل سنت محسن ملت پیر طریقت رہبر شریعت قاسم فیوضات شیر ربانی امین کمالات شیر ربانی جانشین مسند شیر ربانی اور شبیہ شیر ربانی پیر طریقت رہبر شریعت منبع ولایت حضرت قبلہ علامہ حافظ قاری میاں محمد ابو بکر نقشبندی زیدہ مجدہ و دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آسمان عالیہ شرف شریف بے حد محبتوں کے لائق، عزتوں کے لائق، محترم المقام، عزت مآب، فخر سادات، جانشین صاحب عرس حضرت قبلہ پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب بخاری دامت فیوضہم سجادہ نشین آستان عالیہ آغا انتہائی عزتوں کے لائق سادات فیوضہ علماء اہل سنت و جماعت مہمانان گرامی مشائخ اکرام خلفائے مجازین معززین سامعین و حاضرین حضرات، ہم سب کی خوش نصیبی اور خوش بختی ہے کہ ہم آج حجت الکاملین زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین شہنشاہ ولایت منبع و مخزن و مصدر ولایت غوث الاغواث قطب الاقطاب حضور گنج کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرم سے خیر یاب ہونے والی ہستی جو فنافی شیخ تھے اور اپنے مرشد گرامی کی اداؤں کو اپنائے ہوئے تھے اور جو پیر کامل کی اداؤں کو اپنا لے، اللہ کی بارگاہ میں اسی کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے کہ پیر کامل کون ہوتا ہے؟ پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل پیر کا دیدار یوں سمجھو کہ رب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ فرماتے ہیں پیر کامل ہوتا کون ہے؟ پیر کامل صورت ذل الہ، جو ذل الہ کی تصویر ہو وہ پیر کامل ہے۔
اب ظل کا معنی ہے سایہ. ہم تو آقا کا سایہ نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کا سایہ نہیں تھا اور عارف رومی نے تو اللہ کا سایہ بنا دیا. یہ بھائی پیر کامل کون ہے جو معبود کے سائے کی تصویر. اب انہوں نے یہاں سایہ کیوں بنایا؟ کیونکہ سایہ اس کو کہتے ہیں جو ذات کی پہچان کرائے. سایہ اس کو کہتے ہیں، ظل اس کو کہتے ہیں جو ذات کی پہچان کرائے. اب ذات ہے بے نیاز کی، ذات ہے اللہ کی، ذات ہے معبود کی. اس قدیم ذات، واجب الوجود ذات، مطلق ذات، غیر مقید ذات، لامحدود ذات اور لائق عبادت ذات، وہ اللہ ہے. اب اللہ کی تصویر کو انہیں فرمایا کہ صورت ذل الہ، اللہ کی تصویر. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل شانہ کے تعارف کے لیے اور پہچان کے لیے دنیا میں تشریف لائے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. رب نے فرمایا میں وہ ذات ہوں جو جسم سے پاک ہوں، شکل سے پاک ہوں، صورت سے پاک ہوں، تصویر سے پاک ہوں، تصور سے پاک ہوں، نظرانے سے پاک ہوں. جب میں نظر نہیں آتا تو تم مجھے پہچانو گے کیسے؟ مگر میں کمزور رب نہیں ہوں، میں قادر مطلق رب ہوں. اگر میرا تعارف کرنا چاہتے ہو تو آؤ. ایک صورت بھیج رہا، ایک صورت بھیج رہا جسے بشمس کا پاک چہرہ، بدوہا کا پاک رخ، باللیل کی عنبری زلفیں، ما زاغ البصر کی آنکھیں، وما ینطق عن الہویٰ کی زبان، الم نشرح کا سینہ، ید اللہ کے پاک ہاتھ، لا اقسم کے پاک قدم، مدثر کا دوشالہ اڑوا کر، یاسین کا صحرا پہنا کر، طٰہٰ کا تاج عطا فرما کر. یہ ایک صورت بھیج رہا ہوں، صورت جو اس صورت کو جان جائے گا وہی مجھ میں صورت کو پہچان جائے گا. حضرات محترم غور کیجیے، ہمارے آقا علیہ السلام کو اس لیے عارف رومی نے کہا کہ یہ ذل الہ ہے، معبود کی پہچان کرانے والے. ان کی اداؤں سے، ان کے کمالات سے ہمیں پہچان ہوتی ہے. اور پھر جس نے اللہ کے اس پہچان کرانے والی ہستی کے نقش قدم پہ چلا، ان کا توقع غلامی سے بے گلو کیا، ان کی محبت کی شمع اپنے سینے میں فروغا کی، ان کے عشق کا چراغ اپنے دل میں روشن کیا، اور محبوب کی زلفوں کا اسیر ہوا، پیارے مدینے کا فقیر ہوا. جناب بندہ وہی مسند ولایت پہ فائز ہوتا ہے. اور جب وہ ولایت کے مسند پہ فائز ہوتا ہے، اللہ کی محبوبیت کا مقام ملتا ہے، تو پھر وہ عام بندہ نہیں ہوتا. وہ جناب بندہ اللہ تعالی سرکار کی نسبت اور توسط کے صدقے وہ اللہ کی ذات و صفات کا مظہر کامل بن جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے آقا علیہ السلام کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں. یہ سیاستہ کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف کی. طواف فرما رہے ہیں کعبہ کا. طواف فرماتے فرماتے آپ نے کعبہ کو دیکھا، فرمایا کعبہ آج نبیوں کا سردار، آج رسولوں کا امام تیرا طواف کر رہا ہے.
कहीं ये ना समझ लेना कि मखलूक में तू सबसे अफजल है। फरमाया इन्ना हुर्मतल मोमिन आज़म इंदल्लाह मिन हुर्मति काबा, मेरी उम्मत का वली अल्लाह की बारगाह में तुझसे अफजल है। अल्लाह की बारगाह में क्यों काबे से अफजल है? काबे को तो निस्बत तशरीफ की हासिल है कि रब ने फरमाया ये मेरा घर है, वरना रब उसमें रहता नहीं। अगर कोई ये अकीदा रखे कि रब उसमें रहता है तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि हमारा अल्लाह मुतलक है, लामहदूद है, गैर मुक़य्यद है, वो घरों में नहीं रहता। अब रब से पूछो मौला कहीं रहता भी है या नहीं? फरमाया ना मैं ज़मीनों में समा सकता हूँ ना आसमानों में समा सकता हूँ। अगर समाना चाहूँ तो वली के दिल में समा जाता, वली के दिल में समा जाता। और फिर जब बेनियाज का कर्म वली के कल्ब पे सदका मदीने वाले का होता है तो फिर अल्लाह का वली, क्योंकि काबा अल्लाह की न जात का मदहर है न सिफात का मदहर है, वली फिर जात का भी मदहर हो जाता है, सिफात का भी मदहर हो जाता है। जनाबे बंदा फिर वली को देखने से, अब आप देखें हदीस पाक के सरकार फरमाते हैं मन नाज़रा इलल काबते ईमानन व तस्दीकन खरजा मिनल खताया कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। फरमाया जिस बंदे ने काबा का दीदार किया, मन नाज़रा, मन कलमे मौसूल है जो उमूम पे दलालत करता है, फरमाया मन नाज़रा इलल काबते, जिसने काबा की तरफ काबा को देखा, फिर ये नहीं कि जिसने देखा चाहे वो मोमिन हो या गैर मोमिन हो, नहीं, कैद न करे। मन नाज़रा इलल काबते ईमानन व तस्दीकन, देखने वाला मोमिन हो, तस्दीक कल्बी वाला मोमिन हो। मोमिन ने अगर काबा को देखा तो खरजा मिनल खताया कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। गौर करना, फरमाया जिसने काबा को देखा, क्योंकि हम औलिया कामिलीन के आराइश की महफिल में आते हैं ना, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हाजिरी लगवाने और लंगर खाने आते हैं। हाजिरी लगवाना भी अज़मत है, लंगर खाना भी अज़मत है, लेकिन अगर उस महफिल में कुरान और हदीस की बात हो रही हो तो उसको सुनना भी जरूरी है। गौर करें, हमारे आका फरमा रहे हैं, फरमाया जो मोमिन हो सहीहुल अकीदा और दिल में ईमान हो, सिर्फ जबान पर नहीं, जबान पर तो कलमा है, अगर दिल में मेरे आका की मोहब्बत नहीं, और मोहब्बत मुस्तफा का तकाजा तो ये है कि नबी के सहाबा तो सहाबा, उनकी आहले बैत तो आहले बैत, उनकी उम्मत के औलिया तो औलिया। अरे मोहब्बत करने वाला तो नबी की गली के कुत्ते से भी प्यार करता है, कुत्ते से भी प्यार करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अर्ज करते हैं यक जांच बुलंद सादी मिस्की के दो सज्जा सादें फिदाएं सके दरबाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत शेख सादी कहते मौला तूने मुझे जिंदगी दी, मौत भी तूने देनी है, तू मुझे मौत दे, फिर तू मुझे जिंदा कर, फिर तू मुझे मौत दे, फिर तू मुझे जिंदा कर, फिर तू मुझे मौत दे। 200 मरतबा अगर तू मुझे मौत दे और जिंदा करे और हर मरतबा तो पूछे सादी आप क्या चाहते हो, सादी आप क्या चाहते हो, मेरे मौला मैं तुझसे यही मांगूंगा कि तेरे महबूब की गली का कुत्ता हो, तेरे महबूब की गली का कुत्ता हो। शेख सादी वो अजमत वाली हस्ती है जिनको मेरे आका की महफिल में हाजिरी नसीब होती है और हाथ में पंखा होता है और सरकार को पंखा करते हुए वो पढ़ रहे होते हैं बाला हल्लुला में कमाए। ये रुबाई हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की है। और जब ये रुबाई बना रहे थे ना तो 3 मिसरे बना लिए, चौथे पे अड़े हुए थे।
بلغت الا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ. چوتھا مصرع ذہن میں نہیں آ رہا تھا، مدینے والے آقا نے دیدار کرایا. سعدی یوں کہو صلو علیہ وآلہ، محبوب پر بھی درود بھیجو اور ان کی آل پر بھی درود بھیجو. آج کے دور میں المیہ یہ ہے کہ جب ہمارا نعت خواں نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جناب بندہ سرکار علیہ السلام کی آل کو بھول جاتا ہے. وہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، وہ آل کو بھول جاتا ہے. میں کہتا ہوں نبی پاک نے جو درود سکھایا ہے اس میں آل کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر آل ہر کوئی نہ آل بننی شروع ہو جائے. میرے نبی کی آل صرف وہ ہے جو حیدر کرار کے صلب سے اور سیدہ زہرا پاک کے بدن سے دنیا میں آئی. جناب آپ غور کیجئے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کر رہے ہیں، خدایا بحق کے منی فاطمہ. غور کیجئے شیخ سعدی کیا کہتے ہیں. اور میں تمہیں مبارک نہ دوں کہ یار تم نے سید کا ہی دامن تھاما ہے، وہ سید جو ولی کامل بھی ہیں، جو متبع شریعت بھی ہیں، جو مطیع کامل بھی ہیں، اور اولیاء کاملین کے دامان پاک سے وابستہ ہو کر انہوں نے یہ عظمتیں پائی ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ مطلقاً سید کو دیکھیں، ولی کی بات نہیں کر رہا، ویسے تو ہر سید ولی ہوتا ہے. جناب غور کرو، کسی سید کو دیکھو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ دیکھنے کی بات، بیعت ہونا اور ہے، دامن پکڑنا اور ہے، در پہ آنا اور ہے، بس جس نے دیکھا، آقا فرماتے ہیں جب بھی اسے موت آئے گی اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا میں اس کی شفاعت بھی فرماؤں گا اور جنت بھی لے جاؤں گا. کیوں؟ سید کہتے ہی اس میں محمد کا کی اولاد ہے. جناب بندہ آپ فرماتے ہیں ہر عورت کا اسباب اس کا آبائی خاندان ہوتا ہے. میں یوں ہی ٹھکوسلے نہیں مار رہا، آپ کو احادیث سنا رہا ہوں، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی تو اس کے ترجمے کی طرف نہیں آیا. جب ترجمہ کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رب کی بارگاہ میں میرے آقا کی نسل پاک کا مقام کیا ہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا گھر سب گھرانہ نور کا. جناب غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے سید کو سید النسل کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پھر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سید تو بناوٹی بھی بہت ہے. ارے اللہ کے بندو جب ہے بناوٹی تو پھر سید کہاں ہوگا؟ سید ہو اور سید العقیدہ ہو. اور میں یہ عرض کر رہا ہوں فاطمہ الزہرا کی اولاد بد عقیدہ ہو سکتی ہے. یہ آپ غور کریں. کیوں؟ میرے آقا نے پتہ ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا، سرکار کیوں رکھا؟ فرمائی ان اللہ فاطمہا وذریتہا ومحبیہا ان النار. اللہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات پر، ان کی مکمل اولاد اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والوں پر جہنم حرام کر دی ہے. جہنم بد عقیدہ پہ حرام نہیں ہوتی، جہنم صحیح عقیدے پہ حرام ہے. اور وہ سید نہیں ہو سکتا جو صحابہ کو دھوکے، جو جناب بندہ اہل بیت اطہار کا
بغض دل میں رکھے، جو خرافات استعمال کرے، زہرا پاک کی اولاد وہی ہے جس کا عقیدہ وہی عقیدہ ہوتا ہے جو اللہ کے ولیوں کا عقیدہ ہے، جو کاملین کا عقیدہ ہے۔ میں مطلق اسی لیے میں عرض کر رہا تھا نا، قبلہ میاں صاحب نے میری اصلاح فرمائی، اس لیے میں نے عرض بھی کر رہا تھا کہ بناوٹی سید کی بات نہیں۔ اگر ہو سیدنا اور اس کا عقیدہ کہے کہ میں سید ہوں اور عقیدہ بد ہے، وہ سید نہیں ہوتا۔ سید صرف وہ ہے جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ سید صرف وہی ہے۔ سید غوث اعظم ہے، سید غریب نواز ہے، سید داتا ہجویری ہے، سید گنج کرم ہے، سید امام علی شاہ صاحب ہیں، سید گولڈے کا تاجدار ہے۔ یہ سید ہیں کہ عقائد بتاؤ کیسے عقائد ہیں۔ میں جناب قرآن و حدیث کا دامن تھام کے عرض کرتا ہوں، جو سید ہے اس کا عقیدہ گندا نہیں ہوتا۔ جو گندے عقیدے والا کہے نا میں سید ہوں تو وہ سید نہیں ہوتا۔ یہ میں عرض کر دوں، پہلے میں نے عرض کی ہے کہ سید العقیدہ سید کو دیکھنا، اور پھر یہ ہے کہ سید النسل سید ہے کون؟ صرف حسن پاک کی اولاد اور حسین پاک کی اولاد، اس کے علاوہ کوئی سید نہیں۔ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہر عورت کی اولاد کا اسباب اس کا آبائی خاندان ہوتا ہے، بجز سیدہ فاطمہ زہرا کے کہ ان کی اولاد کا اسباب ہے محمد مصطفیٰ اور فرمایا کہ رب العالمین کی حکمت ہے، جس نبی کی نسل اللہ نے دنیا میں جاری فرمائی اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی، اور اللہ نے جو میری نسل دنیا میں جاری فرمائی وہ پشت علی کی ہے، بدن زہرا کا ہے، اولاد مصطفیٰ کی۔ اس لیے علی کو بھی پاک بنایا اور زہرا کو بھی پاک بنایا۔ اب اگر کوئی علی کے خلاف بات کرے وہ بھی انتہائی گھٹیا کمینہ انسان ہے، اور جو زہرا پاک کے خلاف گندی زبان کھولے وہ کتا بھی اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہوتا۔ جو حلالی ہے وہ علی کو بھی سلام کرتا ہے اور زہرا پاک کے در کا بھی منگتا ہوتا ہے۔ اور میں یاد کرتا ہوں صرف علی علی کہنے سے بندہ علی والا نہیں بنتا، جناب ہو علی والا۔ ایمان سے بتاؤ علی کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا الحق ما علی و علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ نہ حق علی سے جدا ہوتا ہے نہ علی حق سے جدا ہوتا ہے۔ جہاں حق ہوگا وہیں علی ہوگا۔ اگر حضور پیکر سے کو صفا، منبع مہر و وفا، مقتدائے مہاجر و انصار، تیار عشق شہریار، جان نشین احمد المختار، اصدق الصادقین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول بلا فخر، افضل البشر بعد الانبیاء، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول، پورے رسالت کے کلیم اول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر جناب بندہ وہ عظمت والے نہ ہوتے تو علی ان کے مقتدی نہ بنتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مقتدی کی شان اگر عرفہ والا ہو تو اس مقتدی کے امام کا مقام کیا ہوگا؟ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ علی آپ صدیق اکبر کے مقتدی بنے، آپ فاروق اعظم کے مقتدی بنے، آپ عثمان غنی کے مقتدی بنے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ صدیق اکبر کی صدیقیت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے۔ جہاں علی ہے وہاں حق ہے، فاروق اعظم کی امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، عدالت بھی حق ہے، عثمان غنی کی امامت بھی حق ہے، سخاوت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے۔ کیوں حق ہے؟ میرا علی ان کا مقتدی ہے اور
میرے علی نے ان کے ساتھ بیعت کی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، اور حق وہی ہوگا جہاں علی ہے۔ اس لیے حضرات محترم آپ غور کیجئے، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ اب آپ دیکھیں یہ جملہ جو ہے نا، مولوی کو جملہ پڑھنا ہی نہیں آتا، یہ جملہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے جی علی کرم اللہ وجہ، اور پاگل تجھے پتہ ہی نہیں کرم اللہ وجہ کیا ہوتا ہے۔ اصل جملہ ہے کرم اللہ وجہہ، یہ جملہ ہے کیا؟ بھئی اللہ نے علی کے چہرے کو مکرم بنایا ہے۔ کیا مکرم ہے؟ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تو جناب بندہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہوتا نا بندہ مومن ہے یا منافق، تو ہم عظمت علی کا ذکر چھیڑتے، اگر اس کے چہرے پر